تم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو ہمیں کہاں سے معاف کرو گے؟ تو اس لیے ٹیلی ویژن پر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے ایشوز کو بولو بھائی نہ اٹھائیں، ورنہ یہ امت پہلے ہی تقسیم در تقسیم ہوئی ہوئی ہے. اور دھڑوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے. یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے، کچھ بھی الٹا پلٹا کر دو ایک دم اس کے ویور بڑھنا. مثال کے طور پر میں آج بیان کر دوں کہ اسلام میں 4 شادیاں صحیح نہیں ہیں، ایک مثال دوں تو میرا یہ کلپ اتنا چلے گا نا، ٹرینڈنگ میں سب سے اوپر آ جائے گا یہ کہ یار مفتی صاحب نے بولا کہ اسلام میں 4 نہیں ہے. کوئی اور بولے تو لوگ کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں تو کیا بولا ہے، حالانکہ اس میں بیان یہ ہو کہ 4 ہی ہیں، یعنی لیول ایسا لگا دیں آپ. تو یوٹیوب تو ایسی چیز ہے کہ کچھ بھی بیٹھ کے الٹا پلٹا کوئی نئی چیز لے کر آؤ. لوگ جیسے ہم نے بھی دیکھ لیا نا کہ بھائی لائیو شو ختم، کیا بات ہوئی، تو ہم نے بھی فوراً جا کے دیکھا کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو طریقہ ہونا چاہیے نا آپس میں بحث کا، وہ طریقہ یہ ہونا چاہیے. اول تو یہ اس طرح سے فروئی مسائل ٹیلی ویژن پہ لا کے ان سے بحث کرنا یہ مناسب نہیں ہے. عوام کی مینٹل اپروچ اتنی نہیں ہوتی کہ ہر آدمی کی بات سمجھ میں آئے، اس کے ادھوری باتیں ہوتی ہیں، کوئی کیا کوئی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ مدارس میں علماء کی حد تک رہنا چاہیے. آپ کو جس عالم پر اعتماد ہے آپ اس کی رائے کو فالو کریں. اور اگر بات کرنی ہی ہے تو جو فروئی مسائل ہیں اس میں آپ اپنی رائے دیں، اور مجتہد فی مسائل میں دوسرے کی رائے کا، جیسے رفع الیدین کا مسئلہ ہے، آپ بتائیں میری رائے میں رفع الیدین ہے، لیکن امت کا ایک طبقہ یہ ہے جو نہیں کرنے کا بھی قائل، اور ان کے دلائل یہ ہیں. نہیں آ رہی بات بھائی؟ یہ دلائل جیسے بدایت المجتہد ایک کتاب ہے فقہ کی، بڑی زبردست، مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور بھی بعض مدارس میں. وہ کتاب میں 4 فقہا 4 ائمہ کے مذہب کے دلائل لکھے ہوتے ہیں، اور دلائل کے بعد تبصرہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار اپنا تبصرہ کرتے ہیں. وہ دلائل ہوتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی یہ دلیل، اور امام شافعی نے اس سے استدلال کیا، امام مالک کا استدلال اس سے ہے، اور امام احمد بن حنبل کا استدلال اس سے. اس سے 4 ائمہ سے 4 فقہا سے عقیدت بڑھتی ہے کہ بھائی ہر شخص نے قرآن حدیث ہی سے استدلال کیا ہے، لیکن رائے اور سوچ میں اختلاف پیدا ہو. ہر ایک کا اپنا سوچنے کا اسٹائل دوسرے سے کیا ہوتا ہے، مختلف. آج کل جو طریقہ چل رہا ہے وہ یہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور یہ قرآن و حدیث کا منکر بیٹھا ہوا ہے، یہ مانتے ہی اندھا مقلد ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، اور دوسرا دوسرے پر الزام لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ جاہل محقق ہے، حالانکہ دونوں مسئلے قرآن و سنت سے